الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين۔ جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ محترم اساتذہ اکرام اور میرے پیارے عزیز بھائیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے ہندوستان کے مسلمانوں پر ہونے والے سیاسی ظلم و ستم اور دین اسلام کو جڑ سے ختم کر دینے کی ناپاک سازشوں کے موضوع پر کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ بغور سماعت فرمائیں گے۔ وہ ہندوستان جس کی حریت کے باغ کو مسلمانوں نے اپنے خون جگر سے سینچا تھا، وہ ہندوستان جس کی آزادی کے خاطر بحر ناشنائے ساحل میں کود پڑے تھے اور موجوں سے کھیلتے ہوئے منجدار تک جا پہنچے تھے، بے پناہ قربانیوں کے ذریعے جس کو پروان چڑھایا تھا، آج اسی ہندوستان میں مسلمانوں کو طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہیں اور مسلمانوں کے قلوب سے اسلام کی محبت کو ختم کر دینے کی ناپاک سازشیں رچی جا رہی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا میں حق و باطل کا تصادم روز اول ہی سے جاری ہے۔ ظالم و جابر اور کمزور و مظلوم کی کہانیاں بہت قدیم ہیں جناب۔ خرمن انسانیت میں کئی بجلیاں گری ہیں، باغ آدم میں کئی آندھیاں آئی ہیں، وحشت و بربریت نے انسانیت کا بارہا منہ نوچا ہے اور حیوانیت کا ننگا ناچ کیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹے جا رہے ہیں اور ہم مظلوم و بے قصور کو فرقہ پرستوں نے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا ہوا ہے۔ عزیزان گرامی، آج وندے ماترم جیسی ناپاک چیز کو نافذ کرنے کا حکم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کی نیند اڑ گئی تھی۔ آج بھی بہت ساری اسکولوں میں یہ گیت گایا جاتا ہے، یہ گیت سراسر کفر ہے۔ یہ گیت کیا ہے؟ یہ گیت کفر و شرک کا ایک گودام ہے۔ اس گیت کو ایک بار پڑھنے سے انسان خارج اسلام ہو جاتا ہے۔ اس گیت کے ایک بار پڑھنے سے مسلمان نہیں رہتا۔ آج یہی گیت ہندوستان کے مدارس و مکاتب میں پڑھنے کے لیے بچوں کو مجبور کیا جا رہا ہے اور مدارس و مکاتب کو ختم کر دینے کی ناپاک اور گھنونی سازشیں رچی جا رہی ہیں اور ان مدارس و مکاتب کو دہشت گردی کا اڈہ قرار دیا جا رہا ہے اور مزید یہ الزام لگایا جا رہا ہے یہ جتنے بھی فسادات برپا ہو رہے ہیں ان کے لیڈر اور افسر یہ ملا لوگ ہیں۔ لیکن شاید انہیں معلوم نہیں کہ جب تک مسلمانوں کی سانس چلتی رہے گی اس وقت تک مسلمان دین اسلام کے مساجد و مکاتب پر ذرہ برابر بھی آنچ نہ آنے دیں گے۔ ہم تمہاری دھمکیوں سے خوف کھا سکتے نہیں، ہم تمہاری دھمکیوں سے خوف کھا سکتے نہیں، ظلم کے آگے ہم اپنا سر جھکا سکتے نہیں۔ میرے پیارے عزیز بھائیوں، اگر وطن ہمارا مال مانگے تو مال دیں گے، اگر وطن ہماری جان مانگے تو جان دیں گے، اگر وطن ہماری اولاد مانگے تو اولاد دیں گے، اگر وطن ہمارا تن من دھن مانگے تو ہر چیز قربان کر دیں گے، مگر ہم سے یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی کا جاہ و جلال دیں گے۔ میرے عزیز بھائیوں، میں ان ظالموں و جابروں سے صاف لفظوں میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ تم لوگوں نے ہماری خاموشی کو بزدلی سمجھ لیا ہے۔ اے مسلمانوں کے خون کے پیسوں، اے قرآن و اسلام کی بے حرمتی کرنے والوں، سنو، کان کھول کر سنو کہ تم نے اپنے اشتعال انگیز نعروں سے ہماری حمیت کو تم بھڑکا رہے ہو اور تم اپنے اشتعال انگیز نعروں سے ہماری حمیت کو بھڑکا رہے ہو اور مسلمانوں کی خون کی دریاں بہا کر ہمارے غیرت و حمیت کو للکار رہے ہو۔ اے دشمنان خدا، اے دشمنان خدا، کیا تم ہمارے وجود کو ختم کر سکتے ہو؟ کیا تم ہماری شخصیت کو داغدار کر سکتے ہو؟ تو میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تم ہرگز ہمارے وجود کو ختم نہیں کر سکتے اور نہ ہی تم ہماری شخصیت کو داغدار کر سکتے ہو۔ میں آخر میں کچھ اشعار کہہ کر میری تقریر کو سمیٹ لینا چاہوں گا۔ وہ سنگ گراں جو حائل ہے رستے سے ہٹا کر دم لیں گے، ہم راہ وفا کے رہرو ہیں منزل ہی پہ جا کر دم لیں گے۔ یہ بات آیا ہے دنیا میں، ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں، یہ بزم جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔